الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ 11واں روزہ افطار کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ 11ویں رمضان اور جو ہم نے پیچھے ذکر فرمایا رمضان المبارک کی اہمیت، روزوں کی اہمیت اور قرآن پاک کا سلسلہ جاری ساری تھا کہ قرآن پاک کی اہمیت، اس کی تلاوت کی فضیلت، اس بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کافروں کا کہنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے معاذ اللہ۔ تو اے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تم فرما دو کہ اس کی مثال ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو، مگر عرب کے فصحاء دب گئے، شعراء حیرت زدہ ہو گئے اور کوئی بھی آواز نہ اٹھا سکا، سبھی پر لرزہ طاری ہو گیا، آپس میں چیم و گوئیاں کرنے لگے، ہم میں سے کوئی بھی اس کی مثل صورت پیش نہیں کر سکتا۔ تو بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اپنے سب حمایتوں کو بھی بلا لو۔ اس بار چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی کافر تیار نہ تھا، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے والوں کو میرا کلام سنا دو اور یہ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی مثل لائیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ دور شاعری کا دور تھا برادران گرامی، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے فصحاء اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کیا کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کو چیلنج کیا کرتے تھے، اور مگر قرآن کریم کی آیات بینات کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے اور جو اس ہوش میں گم ہو گئے، اس حواس میں گم ہو گئے، آخر کار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم میں سے اتنا فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا۔ لبید بن ربیعہ ملک الشعراء یہ شاعروں کی بادشاہ کہلاتے تھے، یہ ان 7 شاعروں میں سے ایک تھے جن کی فصاحت نے دنیا عرب کو دبا رکھا تھا، اور ان کے قصائد بیت اللہ شریف پر لٹکائے گئے تھے۔ ان کے قصائد کو جب بیت اللہ شریف پر لٹکایا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے حکم کے مطابق جب آیت بینات اور آیت ربانی کے چند آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں تو اس کو لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا، اور لبعید بن ربیعہ نے ان آیت مقدسوں کو پڑھا اور کہنے لگے یعنی اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو میں ضرور مقابلہ کرتا، مگر اس کلام کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ یہ کلام انسانی ہے نہ کسی کی یہاں تک رسائی ہے، عقل اور دماغ کے دریچے کھل گئے ہیں، قسمت نے ساتھ دیا، لہٰذا اپنی عقل کی فصاحت کو قربان کرتے ہوئے در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے سرشار ہوئے کہ پھر زندگی بھر ایک شعر بھی نہ کہا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ اپنے ان تمام واقعات کو اپنے شعر میں قلم بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ قرآن مقدس میں فصاحت ہے، قرآن مقدس میں بلاغت ہے، قرآن مقدس نے عرب کے فصاحت و بلاغت کو جھکا دیا۔ قرآن مقدس کی مثل کوئی آج تک صورت نہ لا سکا، قرآن مقدس کی مثل کوئی آج تک ایک آیت بھی نہ لا سکا۔ قرآن حکیم کی فصاحت پر لبید بن ربیعہ نے اپنی شاعری کو قربان کر دیا۔ جب عرب کے فصحاء شعراء مل کر بھی قرآن کا جواب نہ دے سکے تو کفار کے دل میں حسد کی آگ بھڑک گئی، اور اب انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ دست و گربا ہونے لگے، مسلمانوں کا ہنسی و مذاق بنانے لگے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے لگے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنانے لگے، قرآن پاک کو جادو کہنے لگے معاذ اللہ، غرض کہ ہر بے ادبی، مگر آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی مثل نہ لا سکا۔ اب یہ لوگ شمشیر زنی پر اتر گئے۔ قرآن کریم کی عظمت کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، قیامت تک اس کا کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ قرآن کی وجہ تسمیہ
غور کریں کہ قرآن کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی فضائل و برکات کا ذکر، قرآن کے معنی کیا ہیں، اور جب قرآن کے معنی سمجھ میں آ گئے تو مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کتاب کا نام اس کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ قرآن کے دو مادے ہیں، یہ تو یہ کہ کر اون سے بنا ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، تو قرآن اور اس کے اندر تمام علوم کو جمع کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا۔ اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں اولین و آخرین کے علوم جمع ہے۔ دنیا کا کوئی علم بھی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ علوم انبیاء قرآن میں، علوم فرشتگان قرآن میں، علوم عرش قرآن میں، علوم فرش قرآن میں، علوم لوح قرآن میں، علوم توریت قرآن میں، علوم انجیل ہے قرآن میں، علوم دینی قرآن میں، علوم برزخ قرآن میں، علوم ظاہر قرآن میں، علوم بظاہر قرآن میں، علوم حیات قرآن میں، علوم ولایت قرآن میں، علوم جنت قرآن میں، علوم زبور قرآن میں، علوم صحائف قرآن میں، علوم حشر قرآن میں، علوم ممات قرآن میں، علوم تصوف قرآن میں، بلکہ یوں کہیں کہ تمام علوم قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا ہر چیز کا روشن بیان ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن کریم تمام بکھرے ہوئے کو جمع کرنے والا ہے۔ تو عربوں کا طعام کلام اور لباس اور ہے، ہندوؤں کا طعام کلام اور لباس اور ہے، سندھیوں کا طعام کلام اور لباس اور ہے، افغانیوں کا طعام کلام اور لباس اور ہے، پنجابیوں کا کلام طعام اور لباس اور ہے۔ ان سب کا لباس الگ الگ، زبان الگ، طعام الگ، لباس الگ، نسل الگ، شکل الگ، چال الگ، تہذیب و تمدن الگ۔ ان تمام بکھرے ہوئے بندوں کو قرآن نے جمع کیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے کے لیے بکھر جاتی ہیں، کوئی چمیلی کا رس چوستی ہے، کوئی سورج مکھی کا رس چوستی ہے، کوئی گلاب کا رس چوستی ہے، کوئی رات کی رانی کا رس چوستی ہے، کسی کا رس کڑوا، کسی کا رس میٹھا، کسی کا رس پھیکا۔ پھر تمام مکھیاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے اور پڑھتے ہوئے بھنبھناتے ہوئے اپنے شہد کے چھتے کی طرف پہنچ جاتی ہیں، اور جب ایک چھتے میں جمع ہو جاتی ہیں تو ان سے جمع ہونے والا رس نہ کڑوا ہوتا ہے، نہ پھیکا ہوتا ہے، نہ کھٹا ہوتا ہے، بلکہ شہد کہلاتا ہے۔ اسی طرح مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، نسلوں جب لوگ قرآن کریم پر ایمان لے آتے ہیں تو اب انہیں مسلمان کہا جاتا ہے، اب انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے، اور اب رنگ و نسل کی تمیز ایک قرآن پر جمع ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کی مانند یہ سب مسلمان کہلانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں، سارے علوموں کا مجموعہ، اور تمام لوگوں کو جمع کر کے مسلمان بنا دیا۔ یا یہ لفظ قراءتن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز، اور یہ معنی بھی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ توریت لکھی ہوئی نازل ہوئی، زبور لکھی ہوئی نازل ہوئی، انجیل لکھی ہوئی نازل ہوئی، صحائف لکھے ہوئے نازل ہوئے، مگر قرآن مقدس و عظیم کتاب ہے کہ جو پڑھا ہوا نازل ہوا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نے پڑھ کر سنایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھ کر سنایا گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دلوں میں اس کو نقش کر لیا۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جس قدر پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا، اس قدر نہ کوئی دوسری کتاب پڑھی گئی، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ پڑھی جائے گی۔ سابقہ آسمانی کتب و صحائف چند جماعتوں کے ہاتھوں میں رہی، ان لوگوں نے آیات کو تبدیل کر دیا، رد و بدل کر دیا، ان کتابوں کی صورت بدل گئی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت ایک زمان و مکان تک محدود تھی۔ جب وہ نبی تشریف لے گئے کتاب بھی اڑ گئی، مگر حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے نبی ہے، آسمانوں کے زمین ہیں، زمانوں کے نبی ہیں، حیوانوں کے نبی ہیں، اور انسانوں کے نبی ہیں، عرشیوں کے نبی ہیں، فرشیوں کے نبی ہیں، سمندروں کے نبی ہیں، درختوں کے نبی، پتھروں کے نبی، بلکہ سائر کائنات کے نبی ہیں۔ سمجھ لیتا ہے جو شان محمد وہ ہو جاتا ہے قربان محمد۔ اور قیامت تک جہاں تک خدا تعالیٰ کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی نبوت و رسالت ہے، اور جہاں تک
اور قیامت تک قرآن پاک کی تلاوت و جاری و ساری رہے گی۔ قرآن انسان پڑھتے ہیں، قرآن صبح و شام پڑھتے ہیں، قرآن نمازوں میں پڑھتے ہیں، قرآن اکیلے پڑھتے ہیں، قرآن مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن تہجد میں پڑھتے ہیں، قرآن فرشتے پڑھتے ہیں، قرآن جماعت پڑھتے ہیں، اور قرآن اہل ایمان پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔